مجھ سے ملیے، میں پروفیسر عمران ہوں، ماہر فلکیات۔ اور آپ؟ مجھے آپ کے نام سے دلچسپی نہیں، فریدی سے گھور کر بولا۔ میں تو اس خوفناک ہتھیار میں دلچسپی لے رہا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہتھیار؟ بوڑھے نے خوفناک قہقہا لگایا۔ یہ تو میری دوربین ہے۔ وہ دوربین ہی صحیح، لیکن ابھی اس نے مجھے دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہوتا۔ فریدی نے اپنی ہیٹ کا سوراخ اسے دکھایا۔ بوڑھے کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ اس نے ایک بار غور سے رائفل کی طرف دیکھا اور پھر ہنس کر کہنے لگا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی رائفل ہے۔ میں گلہریوں کا شکار کر رہا تھا، معافی چاہتا ہوں، اور اپنی دوستی کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں اور اپنی دوستی کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ بوڑھے نے فریدی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے زور سے دبایا۔ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں تک دکھنے لگیں۔ اس نحیف الجثہ بوڑھے میں اتنی طاقت دیکھ کر فریدی بوکھلا سا گیا۔ آئیے اندر چلیے، آپ ایک اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ فریدی کا ہاتھ پکڑے ہوئے پرانی کوٹھی میں داخل ہوا۔ آج کل گلہریاں اور دوسرے چھوٹے جانور میرا خاص موضوع ہے۔ آئیے میں آپ کو ان کے نمونے دکھاؤں۔ وہ فریدی کو ایک تاریک کمرے میں لے جاتا ہوا بولا۔ کمرے میں عجیب و غریب طرح کی خوشگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے کئی موم بتیاں جلائے کمرے میں چاروں طرف مردہ جانوروں کے ڈھانچے رکھے ہوئے تھے۔ بہت سے چھوٹے جانور کیلوں کی مدد سے لکڑی کے تختوں میں جکڑ دیے گئے تھے۔ ان میں سے کئی خرگوش اور کئی گلہریاں تو ابھی تک زندہ تھیں، جن کی تڑپ بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی خرگوش درد کی تکلیف سے چیخ اٹھتا تھا۔ فریدی کو اختلاج سا ہونے لگا اور وہ گھبرا کے کمرے سے نکل آیا۔ اب آئیے میں آپ کو اپنی آبزرویٹری دکھاؤں، یہ کہہ کر وہ مینار کے زینوں پر چڑھنے لگا۔ فریدی بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ مینار تقریباً 25 فٹ چوڑا لگ رہا تھا۔ آخر میں وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے جو بالائی منزل پر تھا۔ وہیں ایک کھڑکی میں دوربین نصب تھی۔ یہاں آئیے، وہ دوربین کے شیشے پر جھک کر بولا۔ میں اس وقت نواب صاحب کی خوابگاہ کا منظر اتنا صاف دیکھ رہا ہوں جیسے وہ یہاں سے صرف 5 فٹ کے فاصلے پر ہوں۔ نواب صاحب چت لیٹے ہیں، ان کے سرہانے ان کی بھانجی بیٹھی ہے، یہ لیجئے دیکھیے۔ فریدی نے اپنی آنکھ شیشے سے لگا دی۔ سامنے والی کوٹھی کی کشادہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کمرے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کوئی شخص سر سے پیر تک مخمل کے لحاف اوڑھے لیٹا ہوا تھا اور ایک خوبصورت لڑکی سرہانے بیٹھی تھی۔ میں سامنے والے کمرے کے بہت سے راز جانتا ہوں، لیکن تمہیں کیوں بتاؤں؟ بوڑھا فریدی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بس کرو اب، آؤ چلیں۔ مجھے کسی کے راز جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فریدی اپنے شانے اچھالتا ہوا بولا۔ بوڑھا قہقہا لگا کر بولا، کیا مجھے احمق سمجھتے ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ جملہ تم نے محض اس لیے کہا ہے کہ میں سارے راز اگل دوں۔ تم خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اچھا اب چلو، میں تمہیں باہر جانے کا راستہ دکھا دوں۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ ابھی وہ حال ہی میں تھے کہ دروازے پر کنور سلیم کی صورت دکھائی دی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے فریدی سے پوچھا۔ کیا آپ پروفیسر کو جانتے ہیں؟ جی نہیں، لیکن آج انہیں اس طرح جان گیا ہوں کہ زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔ کیا مطلب؟ آپ گلہریوں کا شکار کرتے کرتے آدمی کو شکار کرنے لگے تھے۔ فریدی پروفیسر کے ہاتھ میں دبی ہوئی رائفل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میری ہیٹ ملاحظہ فرمائیے۔ او سمجھا، کنور سلیم تیز لہجے میں بولا۔ پروفیسر تم براہ کرم ہماری کوٹھی خالی کر دو ورنہ میں تمہیں پاگل خانے بھجوا دوں گا، سمجھے؟ بوڑھے نے خوف زدہ نگاہوں سے کنور سلیم کی طرف دیکھا اور بے ساختہ بھاگ کر مینار کے زینوں پر چڑھتا چلا گیا۔
معاف کیجیے گا، یہ بوڑھا پاگل ہے، خواہ خواہ ہماری پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ گولیوں کی بوچھاڑ۔ فریدی نے اپنی کار کا رخ قصبے کی طرف پھیر دیا۔ اب وہ نواب کے فیملی ڈاکٹر سے ملنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر توصیف ایک معمر آدمی تھا۔ اس سے قبل وہ سول سرجن تھا۔ پنشن لینے کے بعد اس نے اپنا آبائی مکان میں رہنا شروع کر دیا تھا، جو راج روپ نگر میں واقع تھا۔ اس کا شمار قصبہ کے ذی عزت اور دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا۔ فریدی کو اس کی جائے رہائش معلوم کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ ڈاکٹر توصیف انسپکٹر فریدی کو شاید پہچانتا تھا، اس لیے وہ اس کی غیر متوقع آمد سے کچھ گھبرا سا گیا۔ مجھے فریدی کہتے ہیں، اس نے اپنا ملاقاتی کارڈ پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو جانتا ہوں، ڈاکٹر توصیف نے مستربانہ انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ فرمائیے، کیسے تکلیف فرمائی؟ ڈاکٹر صاحب، میں ایک نہایت اہم معاملے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ اچھا، اندر تشریف لے چلیے۔ آپ ہی نواب صاحب کے فیملی ڈاکٹر ہیں؟ فریدی نے سگار لائٹر سے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں۔ جی فرمائیے، ڈاکٹر نے مستربانہ انداز میں کہا۔ کیا کرنل تیواری آپ کے مشورے سے نواب صاحب کا علاج کر رہے ہیں؟ وہ اچانک پوچھ بیٹھا۔ ڈاکٹر توصیف چونک کر اسے گھورنے لگا۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ذہنی بیماریوں کے علاج میں مجھے تھوڑا سا دخل ہے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس قسم کے امراض کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے آپریشن۔ آخر یہ کرنل تیواری تضیع اوقات کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ چیز بھی ہمارے لیے باعث تشویش ہے کہ کرنل تیواری کو جسے کئی نوجوان ڈاکٹر امراض کے سلسلے میں کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، معالج کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ ایک قطعی نجی معاملے میں دخل اندازی کر رہے ہیں، ڈاکٹر توصیف ناخوشگوار لہجے میں بولے۔ آپ سمجھے نہیں، فریدی نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نواب صاحب کی جان لینے کی ایک گہری سازش کا پتہ لگا رہا ہوں، اس سلسلے میں آپ سے مدد لینی مناسب ہے۔ جی، ڈاکٹر توصیف نے چونک کر کہا، اور پھر مزمحل سا ہو گیا۔ جی ہاں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ فریدی نے سگار کا کش لے کر اطمینان سے کہا۔ بات دراصل یہ ہے انسپکٹر صاحب کہ میں خود بھی اس معاملے میں بہت پریشان ہوں، لیکن کیا کروں، خود نواب صاحب کی بھی یہی خواہش تھی۔ انہیں 2-1 بار کرنل تیواری کے علاج سے فائدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ کرنل تیواری کو علاج کے لیے ان کے خاندان والوں نے منتخب کیا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، البتہ انہوں نے میری آپریشن والی تجویز نہیں مانی تھی۔ میں آپ کو وہ خط دکھاتا ہوں جو نواب صاحب نے دورہ پڑنے سے 1 دن قبل مجھے لکھا تھا۔ ڈاکٹر توصیف اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور فریدی سگار کا کش لیتا ہوا اد کھلی آنکھوں سے خلا میں تاکتا رہا۔ یہ دیکھیے نواب صاحب کا خط، ڈاکٹر توصیف نے فریدی کی طرف خط بڑھاتے ہوئے کہا۔ فریدی خط کا جائزہ لینے لگا۔ خط نواب زادہ صاحب کی ذاتی پیڈ کے کاغذ پر لکھا گیا تھا، جس کی پیشانی پر ان کا نام اور پتہ چھپا ہوا تھا۔ فریدی خط پڑھنے لگا۔ ڈیئر ڈاکٹر، آج 2 دن سے مجھے افسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے دورہ پڑنے والا ہے۔ اگر آپ شام تک کرنل تیواری کو لے کر آ جائیں تو بہتر ہے۔ پچھلی مرتبہ ان کے علاج سے مجھے فائدہ ہوا تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کرنل تیواری آج کل بہت مشغول ہیں، لیکن مجھے امید ہے آپ انہیں لے کر ہی آئیں گے۔ آپ کا وجاہت مرزا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ خط نواب صاحب ہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ فریدی نے خط پڑھ کر کہا۔ اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نواب صاحب کا انداز تحریر لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں۔ فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا اس پر غور کیجئے کہ آپ نے کبھی اتنی چوڑائی رکھنے والا کاغذ کا اتنا چھوٹا پیڈ بھی دیکھا ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا اس پر غور کیجئے کہ آپ نے کبھی اتنی چوڑائی رکھنے والا کاغذ کا اتنا چھوٹا پیڈ دیکھا ہے؟ کسی قدر بے ڈھنگا معلوم ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دستخط کے نیچے سے کسی نے کاغذ کا بقیہ ٹکڑا کینچی سے کاٹا ہے۔ ڈاکٹر کیا یہ آپ کو اسی حالت میں ملا تھا؟ جی ہاں، ڈاکٹر نے متحیر ہو کر کہا، لیکن میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہی عرض کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ ممکن نہیں کہ نواب صاحب نے خط لکھ کر دستخط کر دینے کے بعد بھی نیچے لکھا ہو جسے کسی نے بعد میں کینچی سے کاٹ کر اسے برابر کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواب صاحب فطرتاً اتنے کنجوس نہیں کہ باقی بچا ہوا کاغذ کاٹ کر دوسرے مصرف کے لیے رکھ لیں۔ اف میرے خدا، ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا، یہاں تک میری نظر نہیں پہنچی تھی۔ بہرحال حالات کچھ ہی کیوں نہ ہو، کیا آپ بحیثیت فیملی ڈاکٹر اتنا نہیں کر سکتے کہ کرنل تیواری کی بجائے کسی اور معالج سے علاج کرائیں؟ میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں فریدی صاحب۔ حالانکہ نواب صاحب نے کئی بار مجھ سے آپریشن کے متعلق گفتگو کی تھی، اور ہاں، کیا نام ہے اس کا، اس سلسلے میں سول ہسپتال کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر شوکت کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ اب تو معاملہ بالکل صاف ہو گیا، فریدی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے خط لکھ چکنے کے بعد نواب صاحب نے یہ لکھا ہو کہ اگر کرنل تیواری نہ مل سکیں تو ڈاکٹر شوکت کو لیتے ہوئے آئیے گا۔ اس حصے کو کسی نے غائب کر دیا۔ توصیف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر شوکت سے ضرور رجوع کیجئے، کم از کم اس صوبے میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتا۔ میں اس کی تعریفیں اخبارات میں پڑھتا رہتا ہوں، اور اس سے ایک بار مل بھی چکا ہوں۔ میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نواب صاحب کا 100% کامیاب آپریشن کرے گا، لیکن فریدی صاحب، میں کرنل تیواری کی موجودگی میں بالکل بے بس ہوں۔ ایسا جھکی آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ کرنل تیواری کی آپ فکر نہ کریں، اس کا انتظام میں کر لوں گا۔ آپ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ڈاکٹر شوکت سے مل کر معاملات طے کر لیجئے۔ آپ کرنل تیواری کا کیا انتظام کریں گے؟ انتظام کرنا کیسا؟ وہ تو قریب ہو چکا ہے، فریدی نے سگار جلاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ 3 دن کے بعد کرنل تیواری کا یہاں سے تبادلہ ہو جائے گا، اوپر سے حکم آ گیا ہے۔ مجھے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے، لیکن خود کرنل تیواری کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے۔ انہیں اتنی جلدی جانا ہوگا کہ شاید وہ دھوبی کے یہاں سے اپنے کپڑے بھی نہ منگا سکے، لیکن یہ راز کی بات ہے، اسے اپنے حد تک محدود رکھیے گا۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ اچھا تو اب میں چلوں؟ آپ کرنل تیواری کے تبادلے کی خبر سنتے ہی ڈاکٹر شوکت کو یہاں لے آئیے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت پھر کسی کو اعتراض کی بھی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ ہاں دیکھیے، اس کا خیال رہے کہ میری ملاقات کا حال کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے پائے، خصوصاً نواب صاحب کے خاندان کے کسی فرد، اور اس خپتی بوڑھے پروفیسر کو اس کی اطلاع نہ ہونے پائے۔ صاحب، مجھے تو وہ بوڑھا انتہائی خبیث معلوم ہوتا ہے۔ میں بھی اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا۔ وہ آخر ہے کون؟ فریدی نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے وہ نواب صاحب کا کوئی عزیز ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ نواب صاحب نے میرے ہی سامنے اس سے پرانی کوٹھی کا کرایہ نامہ لکھوایا تھا، بلکہ میں نے اس پر گواہ کی حیثیت سے دستخط کیے تھے۔ خیر، اچھا، میں اجازت چاہوں گا، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ جلد ہی ڈاکٹر شوکت سے ملاقات کریں گے۔ فریدی کی کار تیزی سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس کا دماغ بے انتہا الجھا ہوا تھا۔ بہرحال وہ جو مقصد لے کر راج روپ نگر آیا تھا، اس میں اگر بالکل نہیں تو تھوڑی بہت کامیابی ضرور ہوئی تھی۔ اب وہ آئندہ کے لیے پروگرام مرتب کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سوچتا تھا
اسے اپنی کامیابی پر پورا یقین ہوتا جا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک شیول کی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ ایک جگہ اسے بیچ سڑک پر ایک خالی تانگا کھڑا نظر آیا، وہ بھی اس طرح جیسے وہ خاص طور پر راستہ روکنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہو۔ فریدی نے کار کی رفتار دھیمی کر کے ہارن دینا شروع کیا، لیکن دور و نزدیک کوئی دکھائی نہ دیا۔ سڑک زیادہ چوڑی نہ تھی، لہٰذا فریدی کو کار روک کر اترنا پڑا۔ تانگا کنارے لگا کر وہ گاڑی کی طرف لوٹ ہی رہا تھا کہ اسے دور جھاڑیوں میں ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ کوئی بھرائی ہوئی آواز میں چیخ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بار بار چیخنے والے کے منہ دبا لیا جاتا ہو اور وہ گرفت سے نکلنے کے بعد پھر چیخنے لگتا ہو۔ فریدی نے جیب سے ریوالور نکال کر آواز کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ وہ قد آدم جھاڑیوں سے الجھتا ہوا گرتا پڑتا جنگل میں گھسا جا رہا تھا۔ دفعتاً ایک فائر ہوا اور ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے کانوں کے قریب سے نکل گئی۔ وہ پھرتی کے ساتھ زمین پر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے رینگتا ہوا وہ ایک کھائی کی آڑ میں ہو گیا۔ اب پے در پہ فائر ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے بھی اپنا پستول خالی کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے فائر ہونے بند ہو گئے۔ شاید گولیاں چلانے والا اپنے خالی پستول میں کارتوس چڑھا رہا تھا۔ فریدی نے کھائی کی آڑ سے سر ابھارا ہی تھا کہ فائر ہوا۔ اگر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف نہ گر گیا ہوتا تو اس کی کھوپڑی اڑ گئی تھی۔ دوسری طرف سے پھر اندھا دھند فائر ہونے لگے۔ فریدی نے بھی 2-3 فائر کیے اور پھر چیختا کراہتا سڑک کی طرف بھاگا۔ دوسری طرف سے اب بھی فائر ہو رہے تھے، لیکن وہ گرتا پڑتا بھاگا جا رہا تھا۔ کار میں پہنچتے ہی وہ تیز رفتاری سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔